اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فلق مکی صورت ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اور اس چیز کے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا فرمایا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں صورتیں اکٹھی نازل، کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے، دو صورتیں جو اکٹھی نازل ہوئیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دونوں صورتیں، سورۃ فلق اور سورہ ناس، اکٹھی نازل فرمائی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک دفعہ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے اپنی لڑکیوں کے ساتھ مل کے، بچیوں کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے وہ بوجھل ہونے لگی، یعنی آپ ہر وقت سستی کے اندر رہتے، کسی کو اسلام کی دعوت نہ دے سکتے، یعنی پریشان، سر میں درد رہتا، تکلیف رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ایک دفعہ میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے دو آدمی جو ہے وہ میرے پاس بھیجے انسانی شکل کے اندر، ایک دائیں طرف کھڑا ہے داہنی طرف، اور ایک بائیں طرف یعنی پاؤں کی طرف کھڑا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ وہ دوسرا کہتا ہے کہ اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا یہ جادو کیا کس نے ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے کیا ہے۔ کس چیز میں کیا گیا ہے؟ میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ بال لیے گئے ہیں، اور جو کنگھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کنگھی کے کچھ دندانے لیے گئے ہیں، جس کے اوپر اس نے وہ کچھ منتر پڑھ کے جو ہے وہ جادو کیا ہے۔ اب وہ جادو دفن کیا کہاں کیا گیا ہے؟ تو وہ ایک اروان، ایک کنواں تھا یہودیوں کا، اس کے اندر اس بالوں کو ڈالا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے اور آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کنویں پہ پہنچے، عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس کنویں کے جو یعنی پانی تھا نا، وہ بالکل جس طرح مہندی کا رنگ ہوتا ہے اس طرح ہو گیا تھا، یعنی اتنا سخت اس نے وہ منتر پڑھ کے اس کو اس بالوں کے اوپر جو ہے وہ دھاگا وغیرہ باندھ کے، بعض نے لکھا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت بنائی تھی، یعنی ایک شاپر کے ذریعے سے، ایک کاغذ کے ذریعے سے، اس کے اندر اس نے سوئیاں ڈال کے اس کے اوپر اس نے دھاگا باندھ کے اس کو ڈال دیا، یعنی پتلا نما بنایا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صورتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو وہ بال تھے، کیونکہ آپ کی زلفیں لمبی تھی، ان بالوں کے یعنی اس کے اوپر 11 گریں لگائی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں، اللہ نے یہ 11 آیتیں نازل فرمائی کہ ہر آیت یعنی ہر گرہ پہ آپ کیا کرتے رہیں، ایک آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں۔ تو اللہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، جو صبح کے رب ہے اس کی میں پناہ میں آتا ہوں، جس طرح اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اب اس شر سے مراد فرمایا کہ ہر وہ شر جو دنیا کے اندر موجود ہے، آدمی کو کوئی بھی کسی سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو کیا ہے ہر چیز سے کیا انسان جو ہے وہ پناہ مانگ سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے، کیونکہ سارے کام جو ہوتے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جادو کا جو زیادہ اثر ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے، اور رات کے اندھیرے کے اندر جس کا جو ہے
وہ زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ فما من شر غاسق، اللہ کے محبوب نے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی، جب اندھیرا ہو جائے، چھا جائے، تو اس وقت کیا ہے یہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رات کے وقت ان کے عمل یہ زیادہ کرتے ہیں، چلے وغیرہ کرتے ہیں، اس وقت یہ جنات کے ساتھ مل کے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور نفاسات یعنی جو پھونکے مارنے والیاں ہیں گرہ کے اندر، یعنی پڑھ کے وہ گرہوں کے اندر، اس کی جو بیٹیاں تھیں، لبید بن عاصم جو تھا وہ یہودی، اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ پڑھتی تھیں اور گرہوں کے اندر، یعنی ایک کچھ پڑھتی پھر اس کی گرہ لگا دیتی، پھر پڑھتی اس کی گرہ لگا دیتی، گویا انہوں نے 11 گرہیں لگائی تھیں۔ وما من شر حاسد اذا حسد، اور ہر حاسد کے شر سے بھی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی جب وہ حسد کرنے، یعنی حسد جو ہے وہ ہر چیز پہ ہو سکتا ہے، کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے اس کے اوپر لوگ حسد کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے عزت بڑی دی ہے اس کے بعد لوگ حسد کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا اس پہ لوگ حسد کرتے ہیں، یعنی ہر چیز پہ ہے، دنیا داری ہے یا دینداری ہے، ہر چیز پہ لوگ کیا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ فما کہ حسد جا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل النار کما تأکل الحطب، یعنی حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ جو ہے وہ کھا جاتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، پلے تمہارے پھر کچھ نہیں بچنا جب انسان جو ہے وہ کسی سے کیا کرتا ہے، حسد کر۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ ہر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے جس کے بارے میں وہ حسد کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں وہ لوگوں کو بھی ابھارتا ہے، اس کے اندر وہ کیا ہے نقص، یعنی اس کی برابری تو وہ نہیں کر سکتا، ایک علم والا ہے اس کے علم کو نہیں پہنچ سکتا، ایک مال والا ہے اس کے مال کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن کیا ہے وہ حسد کرنے والا پہنچ تو نہیں سکتا، لیکن حسد کی وجہ سے وہ لوگوں کو دوسروں کو ابھارتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، پراپوگنڈے کرتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے بارے میں غیبتیں کرتا ہے، یعنی اس سے لوگوں کو بھی متنفر کرتا ہے، خود بھی اپنے آپ ہے وہ اپنے یعنی حسد کی آگ کے اندر وہ جلتا رہتا ہے۔ اور حسد کا فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے حسد کرنے والا، یہ چیز مجھے ملے نہ ملے، مالداری مجھے میرے پاس آئے نہ آئے، پیسہ میرے پاس آئے نہ آئے، اس کے پاس بھی نہیں۔ حسد کی مثال ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی ہے وہ آدمی گاڑی لے نہیں سکتا اور دوسرا حسد کرنے والا ہے وہ اس گاڑی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، یعنی حسد ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس چیز موجود ہے وہ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتی، یعنی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، پوری دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی، آپ نے آپ کو ایک مرتبہ عطا فرمایا، تو یعنی جو وہ یہودیوں کا حسد تھا، اس طرح کافروں کو بھی حسد تھا، انہوں نے کیا کیا، آپ کو پکار تو آپ کے مرتبے کو تو پہنچ نہیں سکتے تھے، آپ کے علم کو وہ پہنچ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ حسد کی وجہ سے حسد کے اندر آ کے انہوں نے کیا کیا آپ یعنی یہ سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کا کیا ہوتا ہے، کسی پہ حسد کرنے کی وجہ سے کسی پہ یعنی نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں اس کے اوپر جادو کروا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی ان صورتوں کو مسلسل صبح و شام 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ کیا کرتا ہے پڑھتا ہے، اللہ اس کو ہر حسد سے شریروں کے شر سے، اللہ دشمنوں کے دشمنی سے، ہر چیز سے اللہ کیا کرتا ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس فرمایا قل اعوذ برب الناس، آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، یعنی جو تمام لوگوں کا رب ہے، کافروں کا بھی رب تو وہی ہے لیکن کیا ہے مالک الناس، اور لوگوں کا جو مالک ہے جو بادشاہ ہے اس کی بھی میں پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، خناس جو وسوسہ ڈالتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جس طرح شیطان جب انسان پہ حملہ کرتا ہے نا تو وہ اپنے ایک سونڈ جس ہے وہ انسان کے دل پہ رکھتا ہے، جب اس کو ذاکر پاتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز کے اندر مشغول ہے، یہ اللہ کی یعنی کوئی نہ کوئی تعریف بیان کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب وقت موقع یعنی ملتا ہے ان کو تو کیا کریں، کوئی نہ کوئی ضرور اپنی ان کو عزت کی نہیں ہوتی کہ اگر پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، اپنی عزت کی یعنی پناہ کیے بغیر کیا کرتے ہیں لوگوں پہ حملہ کر دیتے ہیں حسد کرنے والے، خناس یعنی پھر پیچھے جب موقع مل جاتا ہے ہوتے بھی ساتھ ہی ہیں، پھر کیا ہے ان کو پیچھے ہٹتے ہیں، جس طرح شیطان جو حملہ کرتا ہے جب انسان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ نے ان کے آگے پھر کھول کے بیان من الجنۃ والناس، یہ لوگوں یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو حسد کرنے والے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، لوگوں پہ حملہ کرنے والے انسان بھی ہیں جن بھی ہیں، یعنی شیاطین تو ہیں ہی ہیں لیکن کچھ انسان جو ہیں
شکل انسانوں والی ہیں لیکن ان کے دل، ان کی صورت، ان کی ہر چیز جو ہے وہ شیطانوں والی، یعنی ان کا عمل جو ہے وہ شیطانوں والا ہے۔ یعنی لوگوں پہ کیا کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، لوگوں پہ حسد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر کیا حملہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس دونوں صورتیں اکٹھی نازل فرمائی ہیں، اور ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ نازل ہونے کی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کی، اب کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، نبی پہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا ہے، اب بخار کی صورت اگر نبی پہ بخار آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو میں کاٹا ہے تو یہ بھی صورت ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر دندار مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کو مختلف لوگوں سے تکلیف پہنچی ہے، لوگوں نے آپ کے اوپر اوجڑی پھینکی ہے، کسی نے کانٹے بچھائے، یعنی یہ ظاہری تکلیفیں بھی تو آپ کو پہنچی ہیں۔ جب اگر نبی ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی تکلیفیں نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن بشریت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ نے آپ کو انسان پیدا فرمایا ہے اور انسان کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ نے اس کا دفاع ضرور فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ صورتیں نازل فرما کے فرمایا کہ یہ صرف نازل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں گے، لیکن قیامت تک کیا ہے، قیامت تک ہر بندہ جو بھی اس کو یعنی حفاظت کے اندر آنا چاہتا ہے، اللہ سے اللہ کی حفاظت کے اندر آنا چاہتا ہے، اللہ کی پناہ کے اندر آنا چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ صبح و شام ان صورتوں کو 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے، پھونک لیا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ صورتیں یاد کرواؤ، اپنی عورتوں کو یہ صورتیں یاد کرواؤ، تاکہ وہ اپنے بچوں کے اوپر کیا کیا کرے، دم کیا کرے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ حاسدین جو ہوتے ہیں، وہ شریر جو ہوتے ہیں، جو لوگوں پہ حملہ کروانے والے ہوتے ہیں، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت ان صورتوں کے ذریعے سے کیا کر بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں، عورتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تم لوگوں کی جو صبح و شام تم کام کے لیے نکلے گھروں کے اندر، جب گھر سے نکلو تو صورتیں آیات جو ہے وہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کیا کرو، اس طرح گھر کی طرف منہ کر کے پھونک دیا کرو، اپنے کاروبار پہ دم کیا کرو، اپنے مال اولاد پہ دم کیا کرو، اپنی تجارت پہ دم کیا کرو، جہاں آپ ملازمت کرتے ہو اس جگہ پہ دم کیا کرو، تاکہ جو تمہارے حاسد جو ہیں وہ پیدا نہ ہو، اگر بھی ہوں تو کیا کرو، اللہ ان کے سے تمہاری کیا کرے، حفاظت کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی